اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 3451 حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان سے پوچھا گیا کوئی اپنی نیکی تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتی۔ ان سے دوبارہ کہا گیا کہ یاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور لین دین کیا کرتا تھا۔ جو لوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں اپنا قرض وصول کرتے وقت مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ ہاتھ والوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی پر جنت میں داخل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3452 اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک شخص کی موت کا جب وقت آ گیا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لیے بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور کسی تند ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور ایسے کسی دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی راکھ کو جمع کیا اور اس سے پوچھا ایسا تو نے کیوں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے ہی خوف سے اے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ عقبہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا تھا کہ یہ شخص کفن چور تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3453 عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر چہرے مبارک پر بار بار ڈال لیتے، پھر جب شدت بڑھتی تو اسے ہٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا تھا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ان کے کیے سے ڈرانا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3454 عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزع کی حالت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر چہرے مبارک پر بار بار ڈال لیتے، پھر جب شدت بڑھتی تو اسے ہٹا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا تھا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ان کے کیے سے ڈرانا چاہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455 ابو حازم سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں 5 سال تک بیٹھا ہوں۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہو جاتا تو دوسرے ان کی جگہ آ موجود ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے نائب ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس سے بیعت کر لو بس اسی کی وفاداری پر قائم رہو اور ان کا جو حق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ان کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3456 ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی صحنہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کون ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3457۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نماز کے لیے اعلان کے طریقے پر بحث کرتے وقت صحابہ نے آگ اور ناقوس کا ذکر کیا، لیکن بعض نے کہا کہ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ آخر بلال رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ اذان میں کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر میں ایک ایک دفعہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3458۔ مسروق نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کوکھ پر ہاتھ رکھنے کو ناپسند کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ اس طرح یہود کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3459۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ تمہاری مثال یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کچھ مزدور لیے اور کہا کہ میرا کام آدھے دن تک کون ایک ایک قرات کی اجرت پر کرے گا۔ یہود نے آدھے دن تک ایک ایک قرات کی مزدوری پر کام کرنا طے کر لیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آدھے دن سے عصر کی نماز تک میرا کام کون شخص ایک ایک قرات کی مزدوری پر کرے گا۔ اب نصارہ ایک ایک قرات کی مزدوری پر آدھے دن سے عصر کے وقت تک مزدوری کرنے پر تیار ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ عصر کی نماز سے سورج ڈوبنے تک دو دو قرات پر کون شخص میرا کام کرے گا؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تم ہی ہو جو دو دو قرات کی مزدوری پر عصر سے سورج ڈوبنے تک کام کرو گے۔ تم آگاہ رہو کہ تمہاری مزدوری دگنی ہے۔ یہود و نصارہ اس فیصلے پر غصے ہو گئے اور کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہم ہی کو کم ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں تمہارا حق دینے میں کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں زیادہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3460۔ عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فلاں کو تباہ کرے۔ انہیں کیا معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہود پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان کے لیے چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا۔